الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے صبح اور شام تین مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا، اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایوں کے حقوق بہت زیادہ فرمائے، اور آپ کے صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے جبرائیل اتنے احکامات لے کر آئے ہمسایوں کے بارے میں کہ ہمیں لگا کہ ہماری جائیداد سے ان کو وارث بنا دیں گے۔ جی ہاں، بہن بھائی کی بات نہیں آج میں کر رہے، آج ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں۔ اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہمسایہ کون کون ہے؟ فرمایا کہ 40 ہاتھ تیرے آگے، 40 پیچھے، 40 دائیں اور 40 بائیں، یعنی کہ پوری ایک بستی تیرے ہمسایوں میں شامل ہے۔ آج ہمارے پڑوس میں بہن بھائی ہوتا ہے، ہمیں اس کا خیال نہیں ہوتا، اور یہاں میرے مدنی کریم فرماتے کہ 40 تیرے دائیں، 40 بائیں۔ اور آج ایک صحابی اور ایک تابعی کا آپ کو واقعہ سنانا ہے۔ یہ تربیت یافتہ لوگ تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے علم پڑھ کر اور عمل کی توفیق کرتے تھے اور عمل کا کام کرتے تھے، یعنی کہ اپنے آپ کو بالکل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر ڈھال لیا تھا، جیسے احکامات فرماتے تھے اسی طرح وہ اپنا زندگی گزارتے تھے، اسی طرح اپنے شب و روز پیش کرتے۔ آئیں جی واقعے کی طرف آتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمسایہ کہتا ہے کہ میں غریب آدمی تھا، اور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی امیر تھے۔ کہتے کہ میرے بچے تو میرے وسیلے سے پیدا ہوئے، مگر میری بچوں کی پرورش حضرت نے کی۔ رات کو چھپ چھپ کر میرے گھر میں پیسے دینے آتے۔ جی ہاں، آج تو ہم لوگوں کو دکھا کے دیتے ہیں۔ یہ حضرت سعد بن ابی آس، یہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں پیسے دینے آتے، اور اتنا مجھ پر احسان ہو گیا کہ میں ان کے سامنا کرنے سے بھی میں شرمندہ ہوتا، سامنے آنے سے میں کتراتا۔ اب حالات، ایک وقت آ گیا کہ حالات اتنے تنگ ہوئے، تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے پروگرام بنایا اپنا مکان بیچ دوں، کیونکہ حضرت سعد بن آس رات کے اندھیرے میں آتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، میرے دروازے پہ آ کر پیسے رکھ جاتے۔ ساری زندگی انہوں نے پرورش کی، تو مجھے شرمندگی ہوتی۔ تو اب میری بہنوں آپ نے غور کیا کہ بڑی بات ہوتی ہے جو ہمسایہ اس کی تعریف کرے۔ تو جب پریشانی ہو گئی تو میں نے مکان بیچنے کا پروگرام بنایا۔ میری بیوی کہنے لگی سعد بن آس سے بات کر لیتے۔ میں نے کہا مجھے شرم آتی ہے، ساری زندگی ہو گئی اس بیچارے کو ہماری کام آتے، اب اس کو تکلیف دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ پہلے بہت احسانات ہیں، میں نے 1,00,000 دینار میں مکان بیچنے کا ارادہ کیا، یہی مکان کی قیمت تھی۔ سعد بن ہمسایہ بھی تو، اب اس نے سودا کیا، اب آپ کا سودا ہو گیا، اب مکان بیچنے لگے تو ایک شخص آ گیا، اب سودا طے ہو گیا، تو آپ نے کہا کہ 1,00,000 مکان کا اور 1,00,000 میرے ہمسائے کا۔ تو وہ شخص حیران ہو گیا، ایسا واقعہ تو کبھی ہم نے سنا ہی نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبی کے صحابی جیسا ایک ہمسایہ بھی تو تجھے دے کر جا رہا ہوں، اس کی قیمت بھی تو دو۔ تو وہ شخص جو مکان خرید رہا تھا وہ بڑا حیران ہو، اس نے کہا سودا میں بعد میں کروں گا، پہلے میں تیرے ہمسائے سے ملوں جس کی تو 1,00,000 قیمت مانگ رہا ہے۔ کبھی ایسے سنا آپ نے؟ میں خود بڑی حیران ہوئی تھی کہ ایسے بھی لوگ دنیا زمیں کھا گئی۔ نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی چاہ ہے تماشا نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو کبھی ایسے سنا ہی نہیں، میں بھی اچھا خاصا تاجر ہوں، مکان میں خرید و فروخت کرتا ہوں، مگر ایسے میں نے کچھ کبھی سنا نہیں۔ کہ سودا میں بعد میں کروں گا، پہلے اس سے میں ملوں کہ وہ کیسا انسان ہے جس کے پڑوس میں رہنے کے پیسے مانگ رہا ہے، اتنا اعلیٰ ہمسایہ
اس نے کہا میں تجھے دے کر جا رہا ہوں، تجھے بعد میں پتہ چلے گا، تجھے پتہ ہی نہیں۔ جب اس نے اور مزید تعریفیں کی نا تو اس نے کہا ٹھہر میں کل تیرے سے ملتا ہوں۔ اب اس نے جا کے نا آپ کے گھر کا دروازہ کھڑکایا جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا کہ جا اکیلے میں جاؤں، پوچھوں کیا ایسا اس میں اعلیٰ شخصیت ہے، کیا اس میں ایسی انہونی بات ہے۔ کہا جب میں نے گھر کا جا کے دروازہ کھڑکایا تو آپ باہر تشریف لائے، تو میں نے کہا کہ آپ کا نام سعد بن ابی وقاص ہے؟ تو فرمایا ہاں جی۔ پوچھا کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ کہا تمہارا ہمسایہ تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا، وہ مکان بیچ رہا ہے، سودا طے ہو گیا، اب میں پیسے دینے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا سعد بن عاص میرا ہمسایہ ہے، وہ بھی تو تجھے دے کر جا رہا ہوں، اس کے بھی تو پیسے دو۔ یہ میں نے پہلی بار سنا تھا کہ ہمسائے کے بھی کوئی پیسے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو آگے بات بتا۔ جب بات میں خاموشی سے پوری بات سنی کہ آپ کا ہمسایہ تنگ ہو گیا کہ اسے 1 لاکھ کی ضرورت ہے اور وہ مکان بیچ رہا ہے اور میں اس کا مکان خریدنا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا اب تو چپکے سے چلا جا، اب میں جانوں میرا ہمسایہ جانے، اب تو مکان نہ اس سے خرید۔ کہا ضرور کیوں؟ کہا بس اب تیرا کام ہو گیا، اب تجھے ضرورت نہیں ہے مکان اسے بیچنے کی، نہ تجھے خریدنے کی۔ اب میری بہنوں آپ نے دیکھا کہ دن کے اجالے میں تو سب چاہتے ہیں فوٹو کھنچا کے کسی کو دیتے ہیں، پھر سوشل میڈیا پہ بھیجتے ہیں کہ دیکھو میں نے مدد کی۔ اب یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمسائے رات کے اندھیرے میں گئے اور جا کے اس کے دروازے پہ دستک دی۔ صحابہ نبی کے صحابی میں قربان جاؤں کہ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر روز روز عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ اب ان کے انداز نرالے ہیں، ان کی محبت کرنے کا طریقہ جدا ہے۔ جب رات زیادہ گہری ہو گئی اور پھر اب اس کے گھر گئے اور فرمایا یار میں نے تجھ سے کبھی گلہ کیا ہے؟ زندگی بھر تجھے کوئی مجھ سے پریشانی ہوئی ہے؟ آج مجھے تجھ سے گلہ ہے، آج میں تجھ سے ناراض ہو گیا ہوں۔ یار صرف 1 لاکھ دینار کے بدلے تم مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کہا حضور میری ضروریات تھی، میں مجبور ہو گیا تھا، بڑی پہلے آپ نے احسانات کیے ہیں تو مجھے آپ سے شرم آتی۔ فرمایا تو نے مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اپنا دکھ مجھے بتاتا؟ یار تو نے مجھے بتایا ہی نہیں، اپنی پریشانی تو مجھے بتاتا، تو مکان بیچنے چلا گیا، تو مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے۔ اور کہا تو ایسے کر کہ تھوڑا سا 40,000 دینار تو میرے پاس ہے، 60,000 میں قرضہ اٹھا کر تجھے دیتا ہوں۔ اور پھر آپ نے اسے 2-4 دن کی مہلت لی۔ ایسا کوئی بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں کرتا، کوئی اپنوں کے ساتھ نہیں کرتا۔ جب بالخصوص اپنوں کی بالکل کوئی دیوار گر جاتی ہے نا تو فون بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اس نے تو پیسے مانگنے، امیر آدمی کو تو بڑھ چڑھ کر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھو کہتے ہیں کہ تو مجھے مہلت دے، 40,000 دینار میرے پاس ہیں، تو کچھ مجھے دن کی مہلت دے، میں تیرا قرضہ اتار دیتا ہوں۔ اور پھر قرضہ لے کر اس کو دیا۔ اور میری بہنوں اور ایک شعر مجھے یاد ہے کہ سب روگاں دا روگ محمد، جس دا نام غریبی، کنڈ لگ کے لنگ جاندہ ہے ہر رشتے دار قریبی، مگر یہ دیکھے خود چل کر آئے۔ اور کہا پھر 60,000 قرضہ لے کر اس کو دیے، اور صبح جب اس کے پاس ہے اور وہ صحابی پتہ کیا کہتا ہے کہ خدا کی عزت کی قسم اے سعد بن نبی عاص، اگر رب نے مجھے جنت میں جاننے کا حکم دیا تو میں تیرے بغیر جنت میں نہ جاؤں گا، تیرے اتنے مجھ پہ احسانات ہیں۔ او جنت ساڈی کس کام دی جتھے یار نظر نہ آوے، او دوزخاں نالو لکھ بہشتاں جتھے سونا آوے جاوے۔ ایسا اعلیٰ ہمسایہ اللہ نے مجھے دیا تو جنت میں بھی میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ جی میری بہنوں، آپ باپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔
کہ دیکھیں کس طرح ہمسایوں کا خیال رکھتے تھے، اور آج ہمسایہ بھوکا مر جاتا ہے، آج ہمسائے کا بچہ بیمار ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور بالخصوص ہمسائے میں فوتگی ہو جاتی ہے ہمیں اس کا نہیں پتہ چلتا، بلکہ وہ آ کے دروازے پہ دستک دیتے کہ آؤ ہمارے گھر فوتگی ہو گئی۔ ہم کب بچیں گے؟ تب بچیں گے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ کسی نے پوچھا کہ تم کیسی ہو؟ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آ گیا کہ یا رسول اللہ بتائیں میں کیسا ہوں؟ فرمایا تیرے ہمسائے سے پوچھ لے تو کیسا ہے۔ جی ہاں، ہمسایہ تجھے بتائے گا تو کیسا ہے، تو اچھا ہے، تجھے ہمسایہ کہ اچھا ہے تو سمجھ تو اچھا ہے، ہمسایہ کہ تو برا ہے تو برا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو ہمسایوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر جو غلطی خامیز پڑھنے سننے میں ہوگی تو معاف فرمائے، آمین اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔